اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. إن الإنسان خلق هلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے بخیل ہو جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان نمازیوں کے، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں حصہ مقرر ہے. للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور محتاج کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے لے کر 28 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ روز محشر انسان کی بے بسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. مجرم اور باغی اور نافرمان
اور فاسق و کافر انسان کی حالت اور اس کی بے بسی وہ قیامت والے دن کیسی ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے خاندان کو، زمین میں بسنے والے ہر انسان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، لیکن کاش آج مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جس نے جرم کیا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرتی کمزوری اور اس کی حالت کو بیان کیا کہ وہ کیا کرتا ہے اور اسے کرنا کیا چاہیے۔ آگے وہ صفات بیان کی ہیں کہ جو اچھی صفات انسان کو اس حالت سے نکال سکتی ہیں۔ کچھ آج کے سبق میں، کچھ انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائشی کمزوریوں کو بیان کیا، جیسے فرمایا انسان جلد باز ہے، ایسے ہی یہاں پہ فرمایا کہ انسان جو ہے بے صبرہ ہے، کہیں فرمایا انسان حریص ہے۔ یہ انسان کی پیدائشی صفات ہے، لیکن یہ ایسی صفات نہیں ہیں کہ جو تبدیل نہ ہو سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے اگر اس کی اتباع کی جائے تو یہ صفات دبائی جا سکتی ہیں، ان صفات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ورنہ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو انسان کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور انسان کے اوپر یہ ساری صفات غالب آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے نا، زمین سے، مٹی سے، تو مٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں زمین پہ کہ فصلوں کی کاشت کے لیے، تیاری کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے لیے کوئی محنت نہیں کی جاتی، خود بخود اگاتی ہیں، اور جناب ان کو اس کے لیے سپرے بھی کرتے ہیں، مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی اگاتی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گندم کا فصل جناب یوں خود بخود اگ کے لہلہانا شروع کر دے، یا دیگر فصلیں، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہی مثال ہے ہماری بھی، اچھے اعمال کے لیے، اچھی صفات کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ دوسری صفات خود بخود اندر آ جاتی ہے، فطرت وہ غالب آ جاتی ہے، یا نفس اور مزاج غالب آ جاتا ہے، اور وہ نفس اور مزاج ہی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے یا دیگر نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر بے صبرہ ہے، اس کے اندر صبر کوئی نہیں ہے، اگر اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالا جائے جی ہار بیٹھتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوع، آگے بے صبرے کی اللہ تعالیٰ تفسیر فرماتے ہیں۔ بے صبرہ بھی کہہ لیں، اس کا معنی ہلوعا کا معنی جلد باز بھی کر لیں، کیونکہ جلد باز بھی وہی ہوتا ہے جو بے صبرہ ہوتا ہے، جو صبر نہ ہو انسان جلدی میں کوئی کام کر دیتا ہے۔ اس کی آگے تفصیل اللہ بیان کرتے ہیں۔ ہلوعا سے کیا مراد ہے؟ وہ ہلوعا کون ہوتا ہے؟ فرمایا اذا مسہ الشر جزوع و اذا مسہ الخیر منوعا، فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ جزع فضا کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، جزوع میں گھبرا، جی ہار بیٹھتا ہے۔ اچھا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الانسان خلق ہلوعا کا معنی کیا ہے انسان دل کا بہت کچا ہے، انسان دل کا کیا ہے جی؟ بہت کچا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوع، جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے جی ہار بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جی ہار بیٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی فراوانی اور مال و دولت اور خیر ملتی ہے پھر جناب روکنے والا بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، حریص بن جاتا ہے، اب بھول ہی جاتا ہے۔ وہ یہ انسان کی حالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ انسان کی طبیعت کو بیان کیا گیا، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی بھیجی وہ ہدایت کی صورت میں، انبیاء علیہم السلام کی صورت میں، اپنی عظیم کتابوں کی صورت میں، اب ان پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی تعلیمات کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر انسان کی یہ حالتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حالات بڑے خطرناک اور بچے ذبح ہو رہے فرعون کے دور حکومت میں، اور حالت یہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں بچہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی اطلاع نہ کرتا کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ خود اس پہ بہت بڑی مصیبت آ جاتی تھی،
اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہر بندہ بنی اسرائیلی اپنا بچہ خود فرعونیوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اللہ، اب یہ حالت معمولی تو نہیں تھی، انسان بعض وقت اپنی جان میں پھر بھی دکھ برداشت کر لیتا ہے، بچوں پہ نہیں کر سکتا، لیکن حالت یہی تھی۔ اب ان حالات میں جب نگاہ رب کی طرف ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، اس بچے کو صندوق میں ڈال، دریا کے اندر ڈال دیں۔ اب وہ ایک خطرہ تھا ذبح ہونے والا، اور ننھے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا یہ بھی کوئی خطرے سے کم تو بات نہ تھی، سمجھ آئی؟ لیکن گھبرانا نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں بھی بڑا مشہور ہے، گھبرانا نہیں ہے تو ہاں لڑنا ہے یا کوشش کرنی ہے بھر تو گھبرانا نہیں ہے۔ اب جناب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ جو تیرے ساتھ ہوں، میں اللہ جو تیرے ساتھ ہوں۔ صندوق کے اندر ڈالا، اچھا فرمایا کہ ان ارضعی، صندوق میں ڈالنے سے پہلے تو اپنے بچے کو دودھ پلا، نہ دے اطلاع نہ دے۔ اچھا پھر فرمایا جب خطرہ ہونا کہ بغیر اطلاع کے وہ آ جائیں گے، چپ کر کے بچے کو دریا میں ڈال دیں۔ چل بھائی، اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یوں ہی کیا، اب دودھ پلایا اور فرعونی گشت کر رہے ہیں، لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ پائے۔ کون روک رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ روک رہا تھا۔ پھر جناب دریا کے اندر ڈال دیا، موجیں جناب وہ شور و غوغا ہے اور ٹکرا رہی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی صندوق وہ تیر رہی ہے، بڑے مزے کے ساتھ تیر رہی ہے، نہ کوئی بظاہر ملا ہے، نہ کوئی وہاں پہ چلانے والا ہے، نہ کوئی اس کو آگے جناب ہانکنے والا ہے، نہ کوئی اس سے جناب مچھلیوں سے بچانے والا ہے، بظاہر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کون بچا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ بچا رہا تھا۔ پھرتے پھراتے چلتے چلتے اب جناب صندوق جا کے فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ ایک مصیبت سے نکلا، دوسری میں آیا، دوسری سے نکلا، تیسری میں آیا، اور تیسری سب سے خطرناک۔ اصل تو خطرہ اس ظالم سے تھا، بچانا تو اس سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے نیچے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بس یہ کچھ ہونے ہی والا ہے۔ اب جناب واقعہ آپ نے سنا ہے، تفسیر کا بنے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب جناب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ میں، اس ظالم کے ہاتھ میں جو سینکڑوں بچوں کا قاتل ہے، اسی کے ہاتھ میں ننھے موسیٰ بھی پہنچ گئے۔ رب نے کہا یہ میں نہیں قتل ہونے دوں گا، یہ میں، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ وہ بات ہے، گھبرانا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اللہ بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ فرمایا اب وہاں پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے۔ موسیٰ کی بہن سے کہا گھبرانا نہیں ہے، فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گیا اور ذبح کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چھری چلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے ڈال دی، اور اس نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل نہ کر، یہ کتنا پیارا بچہ ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں۔ وہ یوں ہی کہہ رہی تھی یا کوئی کہلوانے والا کہلوا رہا تھا؟ کہلوانے والا کہلوا رہا تھا۔ اب بیٹا بن گیا، آگے لمبا واقعہ ہے۔ رب نے حفاظت کی، رب نے فرمایا پہلے فوجیوں سے حفاظت میں نے ننھے موسیٰ کی، پھر دریا کی موجوں میں حفاظت میں نے موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر فرعون کے گھر میں چھری سے میں نے بچا کے پرورش بھی فرعون کے گھر میں کروائی۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان بے صبرا ہے، جب تکلیف آتی ہے او جی ہار بیٹھتا ہے، جب تکلیف آتی ہے ایسا مایوس ہو جاتا ہے جیسے اس کے ساتھ تو کسی کی مدد ہے ہی کوئی نہیں، یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے۔ آج اس وقت جو صورتحال بنی ہے، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ وہ، لیکن اس سے بہت پہلے ہماری نگاہیں رب کی طرف جانی چاہیے۔ سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ ہم مالک کو پکاریں، یا اللہ تو ہے نا میرے ساتھ، تو ہے نا میرے ساتھ۔ اگر رب میرے ساتھ ہے دنیا کی کوئی تکلیف مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہی ہے اور مجھے پہنچے گی تو میں کم از کم رب کے یہاں سے رخرو تو ہوں گا نا، یا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا، میں تو تیری تقدیر پہ راضی تھا۔
تو فرمایا کہ یہ سارے واقعات جو قرآن میں بیان کی کیوں بیان کی گئے؟ یہ میرے دل کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے بیان کی، میرے دل کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ میرے دل کے یقین کو آج ہمارے ہاں دیکھو نا، اعمال تو میرے سمیت ہم سب کے بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اپنے اندر سب سے پہلے اور شاید آپ سب سے زیادہ اندر جب جھانکو تو خطائیں ہی خطائیں، گناہ ہی گناہ، تاریکیاں ہی تاریکیاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک ہی ایمان تو بچا ہوا ہے، ایک ہی ایمان تو بچا ہوا ہے، مشکل میں وہ رب کی طرف دھیان بھی نہ جائے، یہی تو ایمان ہے نا، اسی کا نام تو یقین، توکل اسی کا تو نام ہے۔ گناہ اپنی جگہ، وہ اعمال الگ چیز ہے، وہ ذہن میں رہے، وہ الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے ایمان ہمارا اتنا کمزور ہوا کہ اعمال ہم سے نہ ہو سکے، لیکن کم از کم دل کے اوپر رب کی ذات پہ یقین کا موقع آیا، یقین تو رکھنا چاہیے۔ وہی مثال جو ایک تبلیغی جماعت والے بزرگ پچھلے دنوں سنا رہے تھے کہ ایک بندے نے طوطا پالا تھا، ہندو تھا، اس نے جناب اس کو رام رام سکھایا۔ طوطا دو چار باتیں سیکھ سکتا ہے، زیادہ تو نہیں سیکھ سکتا، وہ رام رام کرتا رہا۔ اس ہندو نے طوطا بیچا، مسلمان نے خرید لیا، اس نے اس کو اللہ اللہ سکھا دیا۔ طوطا بیچارہ طوطا تھا، کبھی رام رام کر دیتا، کبھی اللہ اللہ کر دیتا، دونوں باتیں اس کے وہ تھی مائنڈ میں، کبھی وہ اللہ اللہ کر دیتا، کبھی رام رام کر دیتا۔ ایک دن بلی نے حملہ کیا، اسے رام رام بھی بھول گیا، اللہ اللہ بھی بھول گیا، اس نے ٹائیں ٹائیں شروع کر دیا۔ یہ ہے جزا فضا، یہ کیا ہے؟ جزا فضا۔ حالت جب آئی اللہ بھی بھول گیا، رام بھی بھول گیا۔ آج دیکھو نا ڈاکٹر بھی کہنے لگے جی او پی ڈی بند ہے، او پی ڈی کیا ہے؟ بند ہے، اور دربار بھی سارے کیا ہو گئے؟ اب بھی اگر یہ قوم نہیں سمجھے گی تو کب سمجھے گی؟ فلاں کی مٹی چاٹو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں سے شف کرواؤ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ او بھائی اللہ تعالیٰ منواتا ہے، اللہ تعالیٰ منواتا ہے۔ درباروں کو لگ گئے تالے، او پی ڈی ہو گئی بند، ایک ہی دربار ہے جو کھلا ہے اور کھلا رہے گا انشاءاللہ، اور وہ کس کا دربار ہے؟ اللہ، وہ میرے رب کا دربار ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی جناب طبیب ڈاکٹر ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی پھوکوں والی سرکار ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی اور ہے، سب محتاج ہیں۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ الحی، اور آگے القیوم، الحی القیوم، قیوم کا معنی کیا ہے؟ تھامنے والا، سب کو گرے پڑوں کو تھامنے والا وہ صرف میرا اللہ ہے۔ اور مومن کی نگاہ ہر مشکل میں اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ یہی سبق ہے قرآن کا، یہی تو اصل موضوع ہے قرآن کا، یہی تو اصل عنوان ہے کہ مشکلوں میں دھیان کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ۔ کوئی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ والی بات، لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو کون نظر آتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان وہ پیدا کیا گیا ہے جلد باز، بے صبرا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا شروع کر دیتا ہے، چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، جی ہار بیٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر مل جائے، مال و دولت کی فراوانی آ جائے، پھر بخیل ہو جاتا ہے، دھیان اللہ کی طرف رہتا ہی کوئی نہیں ہے، پھر اپنی دھن میں دھنا جاتا ہے۔ اور جناب اسے کہا جائے کہ جناب یہ حقوق اللہ پرواہ ہی کوئی نہیں، نہ حقوق اللہ کی پرواہ ہے، نہ حقوق العباد کی پرواہ ہے، پھر تو سمجھتا ہے شاید میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ آج کرونا وائرس سے انسان کی موت کے جو چانس ہیں وہ کتنے فیصد ہیں جی؟ 3%، اور 100% انسان کی موت ویسے یقینی ہے یا نہیں ہے؟ کب سے قرآن پاک بار بار دستک دے رہا ہے کیا انسان تو سوچ تو نے مرنا ہے، لیکن قرآن پاک کی دستک پہ ہمیں یقین نہ آیا۔ یقین نہ آنے کا مطلب یہ کہ دھیان نہ کیا میرے سمیت ہم سب نے، اور جب 3% اللہ نے رسی تھوڑی ہلائی تو فوراً جناب کیا ہو گیا؟ جزا فضا شروع ہو گئی جی، فوراً موت۔ اور موت سے بچنے کی تدابیر جو مرضی تدابیر ہے، سیاسی تدابیر منع نہیں، ذہن میں رہے، وہ ایک الگ عنوان ہے، وہ منع نہیں ہے، وہ کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بھروسہ کس کی ذات پہ ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کا۔ وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ چاہے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے بے شک اور فرماتے ہیں کہ حالات دونوں پر آتے ہیں، کافر پر بھی آتے ہیں، مومن پر بھی آتے ہیں، دونوں پر آتے ہیں، حالات دونوں پر آتے ہیں۔ اچھا اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے میرے لیے یا اللہ کی آزمائش ہے؟ حالات دونوں پہ آتے ہیں، مومن پہ بھی آئے ہیں، کافر پہ بھی آئے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے اور یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر حالات کے اندر تیرا تعلق رب کے ساتھ اور پختہ ہو رہا ہے، بے شک تیرا ایمان اندر جوش مار رہا ہے اور اللہ کی طرف یقین تیرا بڑھ رہا ہے، تو سمجھ جائے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور انشاءاللہ میں اس میں سے کامیاب ہو رہا ہوں۔ انشاءاللہ اور اگر تو جی ہار بیٹھے اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اور کم ہو گیا، وہ اور کم ہو گیا، تو سمجھ جائے کہ بس یہ اللہ کی پکڑ آئی اور میں اس میں پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ آمین۔ فرمایا ہاں یہ جو حالتیں ہیں نا انسان کی، اس سے کون بچیں گے؟ الا المصلین، مگر نمازی بچیں گے۔ کون بچیں گے؟ نمازی کون؟ نمازی۔ کیوں؟ نمازی ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، یعنی جو تیرا فیصلہ ہے اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ وبحمدک، ساری تعریفوں کے لائق یا اللہ تو ہے، یا اللہ تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، تو بڑی بلند شان والا ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نمازی کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ نمازی کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمیدا، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی اور تعریف کی، اللہ نے سن لی اس کی، سن لی۔ نمازی کہتا ہے اللہ نے سن لی اس کی۔ نمازی کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلی، جبین رکھ کر کہتا ہے میرا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ نمازی کہتے ہیں نا اللہم انا نستعینک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہم انا نستعینک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ہاں نمازی کہتے ہیں نا اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ انت السلام، تو ہے ہی سلامتیاں والا، ومنک السلام، ساری سلامتیاں تیری طرف سے آتی ہیں، یا اللہ تو مجھے سلامتیاں عطا فرما۔ جس نمازی کا نماز پر یقین ہے، فرما الا المصلین، وہ نمازی ان کی یہ حالت نہیں ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ پانی ایک تو ہوتا ہے بہنے والا نہر میں، ایک ہوتا ہے کھڑا ہوا تالاب میں، ہمارے علاقے میں اس کو کسی یا بن کہتے ہیں۔ کسی یا بن میں جو پانی کھڑا، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں مائع دائم۔ دائم کا معنی ٹھہرا ہوا پانی، بہنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز والی صفت ان کے اندر ٹھہر چکی ہو، ایسی دل کے اندر رچ بس گئی ہو کہ جناب جیسے نمازی اب نماز اللہ اکبر کہا نا تو سجدہ کہاں کرے گا؟ رب کے سامنے، یا اللہ اکبر کے بعد کہیں اور کرے گا؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کرے گا۔ جھکے گا تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ صفت ان کے اندر ٹھہری ہوئی ہو کہ جناب ہم نے ہر مشکل میں جھکنا ہے تو رب کے سامنے، ہر مشکل میں سر سجدے میں رکھنا ہے تو کس کے سامنے؟ رب کے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشگی کی جائے۔ دائمون، دائمون، ڈٹ جائے بندہ اس عمل پہ۔ ایک دن آیا بندے کو جوش اور نفلیں پڑھ پڑھ کے جناب وہ بڑے نفلیں پڑھے، رات کو 10:30 بجے اذان دے دی، سمجھ آئی؟ کتنے بجے؟ 10:30 بجے اذان دے دی، اور اسی دن فجر کی نماز بھی کوئی نہ پڑھی۔ یہ جوش نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہوش چاہیے۔ دائمون، کیونکہ ہمارا یہ درس کچھ عرصے سے جب سے کسی دو ساتھیوں نے مشورہ دیا ریکارڈ کر کے، اب الحمدللہ پورے ملک کے کئی علاقوں میں سنا جاتا ہے۔ اور بلکہ حسین یہ قاری صاحب میرے پاس بیٹھتے ہیں، لاہور سے ایک بندے نے کال کی کہ آپ کا وہ درس نہیں آیا، بیان نہیں آیا، اور میں وہ سن کے آگے بیان کرتا ہوں تو میں انتظار میں ہوں۔ تو اس طرح اور کافی ساتھی ہیں۔ تو اس لیے
میں اس کے حوالے سے گویا کہ سب جو سننے والے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کو وہ صفت پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے. آج دیکھو نا گھروں میں بند ہو گئے کہ بند نہیں ہوئے. یہ وہی نماز تھی جس کے لیے ہم 10 منٹ دکان بند کرنا برداشت نہیں کرتے تھے. آج بند ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ بند ہو گئی. سمجھ آئی؟ کہتے ہیں نا شرافت سے مانو ورنہ شر اور آفت سے ماننا پڑے گا. شر اور آفت سے بند ہو گئے کاروبار، بیٹھ گئے گھروں میں. کم از کم اتنی روٹین سب بنا لو کہ آئندہ ہم فرض نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دائمون کچھ صفتیں اپنے اندر پیدا کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ٹالنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، اور انشاءاللہ ٹل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائیں گے. بندے کسی طریقے پہ تو آئے نا، توبہ تو کریں نا. اور توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں یاد رکھنا کہ زبانی پہ بندہ کہے توبہ 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 توبہ، اس کا یہ مطلب ہے. کئی لوگ پوچھے کچھ ذرا اور وظیفہ دسو جی، میں کہا نہیں کوئی اور بھی دسو جی. مطلب کوئی ایسا دیکھو ان الفاظ کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جناب یہ ڈوز تیز دے دو، اب ڈوز بڑھا دو، یہ مطلب نہیں ہے. تمہیں کوئی وظیفہ بھی نہیں آتا، سر زمین پہ رکھ کے مالک کے سامنے کہو مالک میں ہار گیا ہوں، تو جیت گیا ہے، آج کے بعد میں تیری ہر بات مان کے گزاروں گا. بس یہی تو وظیفہ. لیکن صدقے دل سے کہو تو صحیح، صدقے دل کے ساتھ کہو، معافی تو مانگے نا اللہ تعالیٰ سے. کسی کا حق میں نے دینا ہے. اب میں جناب نماز پڑھتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں، اچھا ادھر یہ بندہ ہے، اچھا اس کو تو میں سلام ہی نہیں کرنا چاہتا. سمجھ آئی؟ نماز میں تو میں نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعد میں اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. یہ میری توبہ؟ سمجھ آئی؟ اسی بندہ کو بار میں السلام علیکم نہیں کہنا چاہتا. بھائی دل سے ایک بات کام کر کے تو دکھاؤں نا. میں نے کسی کا حق دینا ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کوئی ہے، میں ذرا چلا جاؤں نا اس کے گھر میں کہ یار یہ دیکھو نا یہ تیرا حق تھا، یہ میں نے دینا، یہ لے لے. یہ ہوئی نا توبہ. پتہ چل گیا کہ یہ توبہ کی ہے، مولا یہ جو غلطی ہوئی تھی میں نے اس سے بھی معافی مانگی ہے، میں نے حق بھی ادا کیا ہے، اب تو بھی راضی ہو جا. یہ ہے نا توبہ. لیکن یہ پگ گرتی ہے نا نیچے. پگ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے یار تمہارے فراغ صاحب جو ہے نا وہ جناح کیپ پہنتے ہیں اور جب سجدے پہ جاتے ہیں تو گرنے کا خطرہ ہو، جناح کیپ لمبی سی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ اس کی نکر جو ہے نا وہ ٹیکتے ہیں. تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی پگ گرنے دیں نا، تھوڑی سی اس کی نکر نہ ٹیکے نا، اس کو گرنے دیں تھوڑا سا. جب وہ گرے گی نا یہ ہے توبہ. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے راضی ہوتا ہے. بلکہ اس سے آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے، بات لمبی ہو گئی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے اندر ہمیشگی والی صفات پیدا کر. اچھا یہ ذوالحجہ کے دن آتے ہیں نا، مستحب عمل ہے ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، مستحب عمل ہے. اچھا وہ ہم عمل کرتے ہیں اور عید والے دن مزے سے پھر جا کے شروع کرتے ہیں. سمجھ آئی ہے نا؟ یہ دائمون ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا عمل ہے. احرام کی حالت میں 4 دن جناب رکاوٹ کی تھی، جو ہی حج پر پورا ہوا فوراً تلاش بھاگ کر جناب سار کے بال شاید بعد میں منڈوائیں، داڑھی پہلے منڈواتے ہیں. یہ ہے نا یہ ہمارے اندر سب. اور آج جناب نائی دکانیں بند کر کے چلے گئے ہیں، کوئی تو جناب وہ شیشے کے سامنے رکھ کے کوئی گزارا کر رہے ہیں، اور کوئی جناب اس ٹینشن میں ہے کہ یار کہیں نائی مل جائے اور جناب پھر وہ فوراً جناب سنت کو کاٹیں اور وظیفہ ذرا کوئی ٹیٹ سا ہو تاکہ کوئی کام بھی بن جائے. وظیفہ ذرا کیا ہو، ذرا پکا جاؤ استاد جی، ذرا ٹیٹ جاؤ. عورت گئی نا استاد جی پتر بیمار ہے تے ذرا گٹ کرو، گٹ سمجھ لو دھاگے نہ الگ ہی شکر نہیں ہے، گٹ کرو جی استاد جی. استاد جی ذرا مہربانی کرو چنگا جا گٹ کرو. استاد کا اما پریشان نہ ہو، تیرا بچہ مر ویسی گٹ خراب نہ ہو سی. گٹ یہ جا کر بچہ مار ویسی گٹ بچہ مار گیا پھر گٹ دوں میں کی کرنا ہے. تو وظیفہ ذرا ٹائٹ سے ہوئے، باقی میری حالت نہ بدلے، میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں، میں جس دھن میں دھنا ہوں اسی میں چلتا رہوں، اللہ راضی بھی ہو جائے. بس کوئی ایسا عمل کیا جائے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی نے ذرا کہا کہ جی استخارہ تھوڑے کو کرانا. میں حاضر، لیکن اگر اجازت دو ناراض بھی نہ ہو، 2-4 گلا کرنا سچی سچی کہ جی کرو. میں کہا استخارہ بدل خود کرنا چاہیے. اللہ میں انی استخیر، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. معاملہ آپ کا ہے، ایک کام آپ اللہ تعالیٰ سے خود کیوں نہیں بات کرتے، مجھے سائڈ پہ کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ یہ میرا کام ہے. اب میں نے اسے خوب لمبا لیکچر دے کے یہاں مسجد میں الگ بٹھا کے سمجھایا. پھر میں نے کہا میرا بھائی
اب کہتے جی مجھے پوری دعا یاد نہیں. میں نے کہا میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں, یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہو جائے تو اپنے الفاظ میں کہو, رب سے بات کرو. یا اللہ یہ میرا معاملہ ہے, تو جاننے والا ہے, میں نہیں جانتا ہوں, یا اللہ میں کیا کروں یہاں. اور اللہ تعالیٰ آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بات سمجھ میں آ گئی نا. اور اگر آپ یوں کہہ دیں کہ یا اللہ میرا بھتیجا ہے تو میرا تعلق آ ہے تو یہ گل ٹھیک نہیں. اگر تسی اگر اس طرح گل تھوڑی بالکل سمجھ آ گئی, اگر تسی اس طرح یا اللہ میرا عزیز ہے یہ اس کا مس پر نالا اسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان جلد باز بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی شر کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جزوعا گھبرا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے, منوعا تو بخیل ہو جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, مگر وہ نمازی, الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. وَآخِرُ دعوانا